نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعل حق على لسان عمر وقلبه وهو الفرقان فرق الله به الحق بين الباطل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آج یکم محرم الحرام 1445 ہجری کی ابتدا ہے۔ اسلامی سال کے ابتدا آج کے دن سے ہو رہی ہے۔ اس اسلامی سال کا پہلا دن ہمیں اسلام کے عظیم جرنیل، اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یاد دلاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اللہم اید الاسلام باحد العمرین، کہ دو عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ رب العزت اسلام کو تقویت دے۔ اسلام کو تقویت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے ملی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپس میں بہت ہی زیادہ پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ جو کوئی لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان بہت زیادہ ناچاکیاں تھیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد صحابہ کے درمیان رنجشیں بڑھ گئیں، تو وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حیات سے ناآشنا لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہونے کے وقت ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہے، آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیے گا، مجھے اگر قبول ہوگا تو میں آپ کو کوئی جواب بھجوا دوں گا۔ تو اس وقت یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا جو ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ میں آپس میں بہت محبت اور الفت ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکومت چلانے کے اندر بہت زیادہ عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ عدل و انصاف کا حال یہ تھا کہ خود بھی اپنے جسم کے اوپر پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے کہ ایک موقع پر دیکھا گیا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کپڑے مبارک کے اندر دونوں شانوں کے بیچ کے اندر تینوں پیوند لگے ہیں اور تینوں پیوند کو آپس میں ملائے ہوئے کپڑے کی حالت۔ یہ تھا ان کا عدل و انصاف کا معاملہ۔ پھر ان کی شہادت کا دردناک اور المناک معاملہ یہ تھا کہ فیروز لولو نامی مجوسی شخص وہ طاق میں لگا رہا اور جیسے ہی اس کو موقع ملا 27 ذی الحجہ 23 ہجری بروز بدھ نماز فجر مسجد نبوی میں ادا کی جا رہی تھی، جس کی امامت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کر رہے تھے کہ اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر 3 سے 4 مرتبہ زہر آلود خنجر سے وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوشی کی حالت میں گر پڑے تو نماز کو پورا کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نماز کو پورا کیا۔ یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہو یا محرم الحرام کی 10 تاریخ ہو، چاہے شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو چاہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، دونوں میں ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ نماز کسی صورت میں اپنے سے ساقط نہ ہونے دی جائے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کیا گیا، 3 سے 4 مرتبہ اس نے زہر آلود خنجر مارا، لیکن کہ صحابہ کو معلوم نہیں ہو رہا تھا، کہ صحابہ کو دکھ نہیں رہا تھا، سب میں موجود تھے نا، احساس تو ہو رہا ہوگا، لیکن ان کا اور اللہ کا تعلق اتنا تھا کہ انہوں نے نماز توڑنے کو گوارا نہیں کیا، کہ وقت کے امیر المومنین کو اس دنیا سے جدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی کسی نے نماز کو نہیں توڑا، اور یہاں تک کہ امام کے گر جانے کے بعد بھی اپنی نماز کو بنا قائم کی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے گئے اور نماز پوری کروائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ یہ نہیں کر سکتے نا نماز توڑ کے پہلے اس کو پکڑو، کچھ نہیں کیا، نماز پوری کی گئی، حتیٰ کہ اس نے اسی اثنا میں مزید 17 اشخاص کو اور زخمی کیا، جس میں سے 7 اسی وقت شہید ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوشی کی حالت میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر پر لایا گیا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں اٹھے اور دریافت کیا، جب واقعہ بتایا گیا کہ یہ فلاں فلاں شخص نے کیا ہے، فیروز لولو نامی مجوسی شخص جس کا مجوسیت سے تعلق ہے، اس نے آپ کے اوپر وار کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کہ میرے اوپر کسی مسلمان نے وار نہیں کیا، اور میں شہید ہونے کے قریب جا رہا ہوں۔ پھر اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری یکم محرم الحرام کو اس دنیا فانی کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے ان کی دردناک شہادت کی کہانی کہ وہ بتا کر جا رہے ہیں کہ بھائی نماز، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نماز کو پورا کر کر بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، پہلے نماز۔ 10 محرم الحرام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلے نماز۔ پورے سارے کے سارے خیمے کے اندر لیڈیز موجود ہیں، سارے بڑوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا، اور کوئی نام لیوا نہیں بچا۔ یہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ موجود ہے، سارے کے سارے بڑوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی حملہ کرنے کو تیار نہیں ہو رہا، کیسے ہم اپنے اوپر یہ نام لے لیں؟ چاہے حملہ کرنے والے مسلمان ہی تھے، انہوں نے کہا کیسے ہم نواز رسول کو اس دنیا سے جدا کرنے کا غم، اس دنیا سے جدا کرنے کا نام اپنے اوپر لے لیں۔ انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کہا نماز ادا کرتا ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کی حالت میں انہوں نے وار کیے، اور جو انہوں نے شہید کیا وہ ساری کی ساری کہانی ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کی کتنی بڑی ہے، کہ آپ یکم محرم الحرام دیکھیں یا 10 محرم الحرام دیکھیں، یا ان 10 روزوں کے بیچ میں ہونے والی پوری کی پوری داستان کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیں تو نماز کی جو اہمیت آپ کو نظر آئے گی وہ کہیں بھی نظر نہیں۔ پھر یہ ساری کی ساری قصے اور کہانیاں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں کی، یا میرے اور آپ کے لیے عابدیدہ ہونے کے لیے نہیں کی، بلکہ مجھے اور آپ کو اسلام کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہمیشہ اوپر رہے گا، چاہے پوری دنیا امڑ آ جائے، چاہے پوری دنیا میرے سر کے اوپر وار کرنے والی ہو، لیکن میں نماز سے دور نہیں ہوں گا، میں اللہ کے حکم سے دور نہیں ہوں گا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت دے کر مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے۔ ورنہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، اور دوسرا سوال کیا تھا، نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا بتائیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم کھلم کھلا نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ نماز تو کھلم کھلا ادا کرنی چاہیے نا۔ جب اسلام حق پر ہے، اسلام کے احکام حق پر ہیں، تو پھر ہم چھپ چھپ کر کیوں عبادتیں کریں؟ جب نکلے تھے تو کفار کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ صف اول کے اندر حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے تھے۔ خوف تھا کہ ان کے سامنے جائیں گے تو بچ کر نہیں آ سکیں گے، ان کے سامنے اگر آ گئے اور انہوں نے اپنی نظروں میں رکھ لیا تو پھر بچ نہیں سکیں گے، کہ اسلام کے دشمن تصور کیے جائیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر ہی مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے کہ یہ طاقتور شخص ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر جہاں آسمان والوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، زمین والوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اللہ اکبر کی صدائیں پوری دنیا میں سنی گئی، اس وقت یہ کفار
रंज और गम का मना रहे थे कि कैसे यह मामला हो गया। क्यों मना रहे थे? कि उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वही उम्र है कि जब अल्लाह के हुक्म पर खड़े हैं तो एक शख्स आकर उनके ऊपर 3 से 4 मरतबा वार करता है और उफ तक नहीं कहता। ये हमें बताया कि अल्लाह के हुक्म की कितनी अहमियत है। आज हम जो चिड़चिड़ करते हैं, जरा बोलते हैं, ऊंची आवाजें निकालते हैं, किस मामले पर? कि मैं अपने आप को कुछ समझ रहा होता हूं, जबकि मेरी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है। खलीफा दो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, चाहे आप कुफर का जमाना देख लें, चाहे इस्लाम का जमाना देख लें, कभी भी किसी से दबकर कोई बात नहीं की। वो मामला याद होगा ना कि एक मुनाफिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया यहूदी को लेकर और कहा कि वो फुला मामला हुआ है और उस मामले के अंदर आप फैसला फरमा दें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला फरमाया कि यहूदी हक पर है। आप मुनाफिक, आप अल्लाह के नबी की बात पर मानते, ये मुनाफिक अगर अल्लाह के नबी की बात पर आ जाता और मान लेता तो फिर तो इस्लाम में पक्का हो जाता ना। इसने मुनाफिकत दिखाई, इसने अल्लाह के नबी की बात को न माना और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास फैसला लेके गया, क्या सोचकर कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी की बोलने की मजाल नहीं होती और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसला करने में कभी हैं। और फिर खुसूस बिलखुसूस यहूद के मामले में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा सख्त हैं। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास फैसला ले जाया गया तो फिर क्या हुआ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी बात सुनी उस मुनाफिक की और यहूदी को बोलने का मौका दिया। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ एक बात कहता हूं कि आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में फैसला दे दिया है, उसके बावजूद ये आपके पास आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूद के मामले में बहुत ज्यादा सख्त थे, अपने कवानीन में बहुत ज्यादा सख्त थे। कुफर पर किसी को कोई कुफर पर दिखता तो उसको बर्दाश्त नहीं किया करते। उसके बावजूद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अच्छा ये बात है कि हमारे नबी फैसला कर चुके हैं। तो फिर अंदर गए, सर्दियों का जमाना था, चादर अपने ऊपर डाली हुई थी, अंदर गए और बरहना कर तलवार लेकर आए और फिर उस मुनाफिक का सर उसके तन से जुदा कर कहा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला नहीं मानता तो उमर का फैसला उसके बाद ये है। यह है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा और मकाम कि जितने गुस्से में भी सख्त थे, कवानीन में भी सख्त थे, तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की हुकूमत ये फैसले को मानने में और हिकमत को मानने में और उनके फैसले को दुनिया के अंदर नाफिज करने में भी इतने ही सख्त थे कि कभी भी किसी भी मामले के अंदर पीछे नहीं हटे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर बहुत ज्यादा बातें की गई इस फैसले के बाद। एक मुनाफिक को कत्ल कर दिया, एक मुनाफिक को नाहक कत्ल कर दिया। उस वक्त तो उन्होंने मुनाफिक नहीं कहा कैसे जान को नाहक कत्ल कर दिया गया, उमर से हिसाब लिया जाए, उमर से किसास लिया जाए। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हुए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत मुबारक नाजिल फरमाई 5वें सिपारे के अंदर कि जो नबी का फैसला और अल्लाह का फैसला ना माने तो वो हक पर नहीं है। हत्ता युहक्किमूना फीमा शजरा बैनहुम, कि जब वो अल्लाह के नबी का फैसला नहीं माना तो मुसलमान कहां से रहा, वो तो मुनाफिक है और ऐसे लोगों की गर्दन को जुदा कर देना चाहिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारात कहां से आई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारात उतारी। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी शहादत देकर मुझे और आपको सबक दे रहे हैं कि इन सारी चीजों से बालातर होकर अल्लाह का हुक्म सबसे बुलंद है, नमाज सबसे बुलंद है। अल्लाह का हुक्म जहां आ जाए वहां अल्लाह का हुक्म बुलंद है। मेरी जान, मेरा माल, मेरी इज्जत, मेरी आबरू कोई हैसियत नहीं रखती। यही सबक 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे खानवादे अहले बैत समेत अपनी कुर्बानी देकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया। आज मैं और आप ये दिन तो मनाते हैं, इन दिनों के अंदर कोई खुशी मना रहा है, कोई गम मना रहा है, कोई किस किस तरीके से इन दिनों को मना रहा है, जबकि हकीकी बात यह है कि इस्लामी साल की इब्तिदा है, इस्लाम के तरीके से हो कि आज से ही अज़म हो जाए कि आज से अल्लाह के अहकामात को नहीं छोड़ेंगे, आज से अल्लाह के नबी के हुक्म पर आंच नहीं आने देंगे, आज से दीन इस्लाम के ऊपर किसी का वार बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज से कुरान के ऊपर किसी का हर्फ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिखाने के लिए मुहर्रमुल हराम मुझे और आपको आया। ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर
اپنی تربیت کر لینا، اور اس لیے بھی نہیں آیا، اور نہ ہی اس لیے آیا ہے کہ اس کے اندر رسم و رواج کو پورا کر لیا جائے، اس کے اندر اپنی من چاہی زندگی گزار لی جائے۔ من چاہی زندگی گزارنے کے لیے اسلام نہیں ہے۔ من چاہی زندگی گزارنے کے لیے نبی علیہ السلام کے خاندان اور اہل بیت نے قربانیاں نہیں دی۔ من چاہی زندگی گزارنے کے لیے صدیق اکبر اور اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خلفاء نے قربانیاں نہیں دی۔ قربانیاں دینے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی قرآن پر قربان ہو رہا ہے، کوئی نماز پر قربان ہو رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام پر قربان ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو سکھانا یہی ہے کہ نبی کی حرمت پر قربان ہو جاؤ، اللہ کے حکم پر قربان ہو جاؤ، قرآن کی حرمت پر قربان ہو جاؤ، اسلام کی حرمت پر قربان ہو جاؤ، لیکن حرف کسی پر برداشت نہیں کرو۔ یہی اسلام ہے، یہی میرا اور آپ کا مذہب ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بلند ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم یہ اسلامی نئے سال کی ابتدا ہے، یا اللہ اس سال کے اندر ہمیں امان کے ساتھ داخل فرما، یا اللہ اس کو سلامتی والا بنا، یا اللہ اس کو ہمارے ملک کے لیے یا اللہ امن کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ اس آنے والے سال کو یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب فرما دے، یا اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ جن پر اسلام کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما جو اسلام کے معاملے میں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ جو عظیم شہادتیں ہوئی ہیں یا اللہ اس سے ہم سب کو سبق آموز پیغام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر ہم سب کو مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی زندگیاں قرآن اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ خصوص بالخصوص یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ ان کے پریشانی کو ختم فرما، یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو لوگ یا اللہ بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔